بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص بے روزگار ہو اور روزگار کے سلسلہ پہ بہت پریشان ہو تو مدرجہ ذیل آیت اور دیگر کلمات کو روزانہ بعد نماز عشاء یا بعد نماز تہجد پابندی کے ساتھ بلا ناغہ باوضو 1000 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند روز کے بعد اس کو ملازمت مل جائے گی اور ہر شخص اس کی تعریف کرے گا۔ یہ عمل بڑا پر اثر اور تیر بہدف ہے۔ اس کے پڑھنے سے فوراً نوکری مل جاتی ہے، آدمی بے روزگار نہیں رہتا۔ اور یہ وہ آیات ہیں، سورۃ مومن آیت نمبر 1 تا 3۔ جو شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر صدقے دل سے 115 مرتبہ یا مومنوں پڑھے تو انشاءاللہ پوشیدہ چیزوں سے مطلع ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی روحانی یا پھر جسمانی بیماریوں سے بچنا اور محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو یا ممیت ہو یا قابض ہو یا صبور ہو یا مانے ہو یا حافظ ہو کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور اگر کوئی بیماری ہوئی بھی تو اس سے انشاءاللہ نجات ملے گی۔ ناظرین، ہر مقصد اور حاجت پوری ہوگی، گھریلو پریشانیوں، بندش، الجھنوں وغیرہ سے نجات ملے گی۔ بس آپ وضو بے وضو سارا دن یا فاتحہ پڑھیں اور یہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں، انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ نہایت مجرب اور اسپوتا اور بہترین وظیفہ ہے پریشانیوں سے نجات کے لیے۔ کسی حاکم کو عرضی پیش کرنی ہو یا کوئی کام کروانا ہو تو باوضو ہو کر سورۃ الفاتر کی تلاوت کریں اور درخواست پر انگلی کے اشارے سے اپنا مقصد لکھیں، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا اور کام ہو جائے گا۔ ذی الحج کے مہینے کی پہلی شب کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد ایک بار سورۃ الکافرون پڑھیں۔ انشاءاللہ ثواب عظیم حاصل ہوگا اور اس کے پڑھنے سے دیگر بھی بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ جو کوئی ذی الحج کے پہلے جمعرات کو بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورۃ الکوثر اور ایک مرتبہ سورۃ اخلاص توجہ کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اسے اس دنیا میں جنت میں اپنا مقام دکھا دیا جائے گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کا رتبہ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ جو کوئی ذی الحج کے پہلے جمعہ مبارک کو نماز فجر کے بعد 6 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، تو اس کے اور اس کے ساتھ 11 مرتبہ درود پڑھیں اور انشاءاللہ اس کی بخشش ہوگی اور جنت میں جگہ ملے گی۔ ناظرین، 40 دن تک روزانہ باوضو سورۃ الصفت 7 بار پڑھنے سے رزق میں خوب برکت اور روزی میں فراغی ہوتی ہے۔ رزق اور مالی پریشانی سے پریشان جو لوگ ہیں ان کے لیے نہایت مجرب وظیفہ ہے۔ اگر کسی پر جادو وغیرہ ہو، جیسے گھر میں خون کے چھینٹے، گوشت کے ٹکڑے وغیرہ گرے ہوں یا کوئی جادو کی وجہ سے بیمار ہو تو تمام گھر والے یا کاروں کی 11 تسبیح صبح و شام پڑھیں۔ اس دوران اگر پانی میں پاؤں ڈبو کر رکھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس چلا پشتانی عملہ پر اثر نہیں کرے گا اور حفاظت رہے گی۔ بغیر پانی میں پاؤں رکھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں چوری ہو گئی ہو اور چوروں کو پتہ نہ چلے تو اس کے لیے تمام گھر والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان اللہ و انا الیہ راجعون اور ساتھ یا جامعوں یا معیتوں پڑھیں۔ گمشدہ چیز واپس پانے کے لیے یہ بہت ہی مرجب عمل ہے۔ بے بہا دولت کے حصول کے لیے سورہ یاسین 3 مرتبہ روزانہ پڑھنے والا
دولت مند ہو جائے گا، اور دشمن کے لیے پڑھے تو اس سے نجات ملے گی۔ دولت حاصل کرنے کے لیے حد واجب اور بہت اچھا وظیفہ ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ ضرور آزمائیے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائیں گے اور دولت بھی حساب ملے گی۔ لا علاج بیماری سے نجات کے لیے سورۃ الحدید 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ پانی مریض کو پلائیں، اور اسی پانی سے اس کے چہرے پر چھینٹے ماریں، تو انشاءاللہ ہر قسم کی لا علاج بیماری جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو اس کے سے نجات اور شفا ملے گی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ تمام مخلوق کی شر سے محفوظ رہے اور اس مخلوق کی خیر سے مستفید ہوتا رہے، تو ہر نماز کے بعد سورۃ مائدہ آیت نمبر 67 پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ کسی بھی مخلوق، انسان، جنات، حیوان اور چرند پرند کی طرف سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ ہمیشہ خیر ہی پائے گا۔ یہ طاقتور اور انمول عمل ہے۔ قسمت والا ہوگا جو یہ عمل کرے گا، اور اس سے ہر کام میں کامیابی ملے گی، کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں ہوگا۔ جو کوئی شخص اگر سورۃ قدر کو بارش کے دوران پڑھے تو اللہ کریم اس بارش کو اس کے لیے سلامتی بنا دیں گے، اور وہ فصلوں اور عمارتوں کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ دعا کی قبولیت کے لیے بھی یہ مرجب عمل ہے۔ اگر اس صورت کو نماز جمعہ کے بعد 11 بار پڑھیں تو نسلیں بے سوال پل جائیں گی اور رزق ختم نہیں ہوگا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تمام لوگوں کی پریشانیاں اور مسائل حل فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔